بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک اشتہار سے۔ یہ اشتہار آج اخبارات میں شائع ہوا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تمام جو اہم قومی اخبارات ہیں اردو اور انگریزی کے، ان کے فرنٹ پیج پہ یہ اشتہار شائع ہوا ہے۔ آپ نے اشتہار دیکھ لیا؟ یہ اشتہار ہے جی بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس، یہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور اس کا موضوع ہے امن، سلامتی اور ترقی، پیس، سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، اور اس میں 45 ممالک کے 100 سے زائد عالمی پارلیمانی رہنما شریک ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ سپیکرز اور ڈپٹی سپیکرز کی ہے۔ اور اس کانفرنس کی وجہ سے اسلام آباد جو ہے اس میں سیکیورٹی کافی سخت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ بڑا اہم ایونٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا، اسلام آباد کا ایک اور بڑا اہم علاقہ ہے لوک ورثہ۔ یہاں پہ ایک ثقافتی میلہ ہو رہا ہے، اور اس میں بھی چاروں صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی بڑا رش ہے، اس کی بھی بہت سیکیورٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب بالکل اسلام آباد کے ساتھ جو راولپنڈی شہر ہے، وہاں پہ پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہو رہا ہے، اور جو سری لنکا کی ٹیم ہے اس کی جو آمد و رفت ہے اس کی وجہ سے بھی اسلام آباد میں بڑی سیکیورٹی ہے۔ اور ایک اور بھی بڑا اہم ایونٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اس میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کو آج پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کو بھی منظور ہونا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو 3-4 اہم ایونٹ بتائے ہیں جن کی وجہ سے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ پہ ہے، بہت سخت سیکیورٹی ہے، بہت سی سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پہ موومنٹ کرنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے۔ لوگ بھی بڑے تنگ ہیں اسلام آباد کے کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے۔ کچھ جو ہے وہ مارگلا روڈ پہ جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اس کے قریب ایک اوور ہیڈ برج بھی بن رہا ہے، کچھ اور بھی چیزیں بن رہی ہیں، اس کی وجہ سے بھی کافی ٹریفک پہ پریشر ہے۔ تو بتانا آپ کو یہ ہے کہ ایک تو سپیکرز کانفرنس ہو رہی ہے جس کا موضوع ہے پیس، سیکیورٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، ایک ثقافتی میلہ بھی ہو رہا ہے، پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی ہو رہا ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اجلاس میں 27ویں ترمیم منظور ہونی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اسلام آباد میں سب کو پتہ ہے، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اہم قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے MNAs کو میڈ اٹ شور کیا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے اجلاس میں ضرور آنا ہے۔ اتنی ہائی سیکیورٹی، ہائی الرٹ کے باوجود اسلام آباد میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے اس کے باہر دوپہر 1:15 بجے ایک خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس میں 1 درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ میں نے جو آپ کو سارا تمہید باندھ کے بتایا نا، وہ یہ بتایا کہ آج کوئی عام دن نہیں تھا، بہت ہی خاص دن تھا کہ 45 ممالک کے 100 غیر ملکی مہمان اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں اور بھی بہت سے ایونٹس ہو رہے ہیں جس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی ہے۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں یہ حملہ ہو گیا ہے، جبکہ 5-6 دن پہلے یہ جو خوارج ہیں جن کو کہ ہم ٹیررسٹ کہتے ہیں، یا جو کالعدم TTP ہے، کالعدم تحریک طالبان پاکستان، انہوں نے 5-6 دن پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں 6-7 نقاب پوش جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اردو زبان میں کہ ہم اسلام آباد پہ حملہ کریں گے۔ اعلان کر کے حملہ کیا انہوں نے اسلام آباد پہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے فیصل مسجد کے قریب ہاتھ میں کاغذ پکڑا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں اسلام آباد پہ حملہ کروں گا، اور اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، کاغذ نظر آ رہا تھا، بیک گراؤنڈ میں فیصل مسجد نظر آ رہی تھی۔ تو یہ 2-3 سائن جو میرے علم میں ہیں میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ جس کسی نے بھی آج اسلام آباد میں حملہ کیا ہے اس نے ایسے نہیں کر دیا، اس نے بتا کے کیا ہے۔ تو یہ جو حملہ ہے انتہائی قابل مذمت حملہ ہے، اس میں بہت سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور حملہ آور جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ہو، جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی، اور اس کو استعمال کرنے والا جو ماسٹر مائنڈ ہے، یہ سارے بزدل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ ہمارا بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہے. یہ ہمارا بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر اس لیے ہے کہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں 3-4 اہم ایونٹس ہو رہے ہیں. 3-4 اہم ایونٹس ہو رہے ہیں اور جو حملہ آور ہیں انہوں نے بتایا بھی ہوا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور انہوں نے حملہ کر دیا. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں، دفتر کی طرف آتا ہوں، شام کو جب میں واپس جاتا ہوں تو راستے میں جگہ جگہ پہ ناکے لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں ان پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ روکتے بھی ہیں لوگوں کو، اور موٹر سائیکل والوں کو بھی روکتے ہیں اور گاڑیوں والوں کو بھی روکتے ہیں، بڑی گاڑیوں والوں کو بھی روکتے ہیں. تو یہ جو حملہ آور تھا جو موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد پہنچ گیا، جو کہ پنڈی کے قریب ہے، کشمیر روڈ کے قریب ہے، لیکن اس کے ارد گرد بھی پولیس موجود ہے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس نے حملہ آور نے ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک سیکیورٹی پکٹ بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے اگر یہ گزرتا، اس کی تلاشی ہوتی تو یہ پکڑا جاتا. لہذا جب ایک پولیس کی گاڑی آئی تو اس نے اس گاڑی کے ساتھ اپنے آپ کو بلاسٹ کیا. لیکن زیادہ تر جو شہید ہونے والے لوگ تھے وہ راہگیر تھے، جو کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، جو کوئی پیدل گزر رہا تھا. میں نے بہت سے لوگ جو ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز دیکھی ہیں، سڑک پہ گری ہوئی تھیں، اور مجھے یہ بھی بہت افسوس ہوا دیکھ کر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بجائے کہ وہ جو زخمی تھے وہ ان میں کچھ سانس بھی لے رہے تھے، ان کی مدد کرنے کی بجائے نا، یا ان کو پانی پلانے کی بجائے وہ ان کی ویڈیوز بنا رہے تھے. یعنی کہ ان کو یہ پرواہ نہیں تھی کہ یہ بندہ اگر زندہ ہے تو میں اس کو اٹھاؤں اور اس کو میں کسی ایمبولینس میں ڈالوں. ان کو تھا کہ میں کسی طریقے سے ویڈیو بنا لوں. تو دہشت گرد بھی بڑے خود غرض ہیں، اور ہمارے اندر بھی معاشرے میں بھی بہت سے خود غرض لوگ موجود ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو سیکیورٹی فیلئر ہے، کیا اس سیکیورٹی فیلئر کی وجوہات جاننے کے لیے کوئی انکوائری ہوگی؟ ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح اسلام آباد میں سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے، اسی طرح کا فیلئر جنوبی وزیرستان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وانا، وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا سیکیورٹی فیلئر ہوا ہے، کیونکہ وہاں کا جو کیڈٹ کالج ہے اس پر حملہ ہوا ہے. میں نے کیونکہ یہ کیڈٹ کالج دیکھا ہوا ہے، ابھی جب اس کیڈٹ کالج کا اعلان ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے وہ جگہ دیکھی تھی، کافی سال پہلے کی بات ہے. پھر 2011 میں وہاں پہ یہ کیڈٹ کالج بن گیا، اور اس کیڈٹ کالج کا وہاں پر بننا جو ہے یہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا بریک تھرو تھا، کیونکہ یہاں سے ہر سال سینکڑوں بچے جو ہیں وہ انٹر کرنے کے بعد بہت سے اہم یونیورسٹیوں میں ان کو داخلہ مل جاتا ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ 8th کلاس سے لے کے اور انٹر تک، یعنی کہ 8 سے لے کے اور 12ویں جماعت تک یہاں پہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ساتھ میں ان کو دیگر جو ڈرل وغیرہ ہوتی ہے، مارچ پاسٹ کرنا، پریڈ کرنا، اور بہت سی چیزیں وہ بھی کیڈٹ کالج میں جو بھی سکھایا جاتا ہے وہ سارا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے. لیکن یہ بچے جو ہیں یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. عام طور پہ ٹرائبل ایریا کے بہت سے بچے یہاں پہ آتے ہیں، زیادہ تر کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہوتا ہے، اور پھر یہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں، میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں، کچھ فوج میں چلے جاتے ہیں، اور اداروں میں بھی چلے جاتے ہیں. تو میں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ساؤتھ وزیرستان سکاؤٹس کا جو وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے اور جو وہاں پہ جی او سی کا وہاں پہ آفس ہے، اس کے بالکل یہ درمیان میں ہے. جی او سی کیمپ کہتے ہیں اس کو، اور وہ جو ساؤتھ وزیرستان سکاؤٹس کا جو کیمپ ہے اس کو کہتے ہیں SWS. اور جو انگور اڈا سے اگر آپ آئیں، جو بالکل پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے، انگور اڈا سے سیدھی سڑک آتی ہے وانا. تو ایک تو یہ راستہ ہے،
اور دوسرا ادھر سے ڈی آئی خان اور ٹانک کی طرف سے بھی ایک راستہ جاتا ہے. تو مختلف راستے جاتے ہیں وانا کو, لیکن ان تمام راستوں پہ بہت سی چیک پوسٹیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو سوال میں نے اسلام آباد میں جو خودکش حملہ آور ہے اس کے متعلق اٹھایا ہے کہ وہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹس تک کیسے پہنچا, جبکہ مجھے اور اسلام آباد کے عام شہریوں کو صبح گھر سے نکلنے کے بعد جگہ جگہ پہ ناکوں سے گزر کے آنا پڑتا ہے, تو اس کی کہیں پہ چیکنگ نہیں ہوئی. اور اسی طرح جو جنوبی وزیرستان کے لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو وانا کے لوگ ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے, وہ اس کو کنفرم کریں گے کہ یہ جو کیڈٹ کالج وانا ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ بہت سے جو پکٹس ہیں, بہت سے جو ناکے ہیں وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. تو یہ جو خارجی تھے یا دہشت گرد جو بھی ہیں, یہ اس کے مین گیٹ تک کیسے پہنچے اور انہوں نے اس کو کیسے اڑا دیا. جب دہشت گرد فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے کہیں پر حملہ کرنا ہے تو وہ حملہ کرنے میں اکثر اوقات کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن اگر دہشت گرد اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہم نے حملہ کرنا ہے تو اس کے بعد تو ہائی سیکورٹی الرٹ ہے نا, تو پھر ان کو روکنا تو ہمارا کام ہے نا, اور ہماری سیکورٹی فورسز کا بھی کام ہے. ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دے رہی ہیں اور ہمیں ان کی قربانیوں کا پورا احساس ہے. لیکن اب اگر اسلام آباد میں اور کیڈٹ کالج وانا میں ایک سیکورٹی فیلئر ہوا ہے تو اس کا ذکر بھی تو کرنا چاہیے نا, تاکہ مزید جو ہے نقصان نہ ہو. تو سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ کیڈٹ کالج وانا میں جو حملہ ہوا ہے وہ بھی سیکورٹی فیلئر ہے, اور جو اسلام آباد کی کچہری میں جو حملہ ہوا ہے یہ بھی ایک سیکورٹی فیلئر ہے. اس لیے سیکورٹی فیلئر ہے کہ بہت سے ناکے, بہت سی چیک پوسٹیں ہیں, وہاں سے حملہ آور کیسے گزر گئے. اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہر پاکستانی کو چاہیے, اور مجھے امید ہے اس کا جواب دیا جائے گا. میں ایک دفعہ پھر واضح کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو یہ کہیں گے کہ دیکھو جی حامد میر جو ہے وہ بجائے کہ سیکورٹی فورسز کی جو قربانیاں ہیں اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرے, اس نے کہا جی یہ سیکورٹی فیلئر ہو گیا. بھائی میں سیکورٹی فیلئر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے بھائی, وہ جوان, وہ افسر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی, اپنا سب کچھ قربان کر دیا, جان سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا. تو یہ ان کی قربانیوں کو ضائع کرنے والی بات ہے نا, کہ اسلام آباد میں بھی حملہ ہو گیا اعلان کر کے, دہشت گردوں نے اعلان کر کے حملہ کر دیا, اور کیڈٹ کالج وانا جو کہ آپ کی ایک نرسری ہے, پاکستان کا جو مستقبل ہے اس مستقبل کو روشن بنانا نوجوانوں کا کام ہے, اور وہاں سے بہت سے جنوبی وزیرستان کے اور دیگر قبائلی علاقوں کے نوجوان جو ہیں وہاں سے پڑھ کے تو میڈیکل کالجوں میں جاتے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, اور جگہوں پہ جاتے ہیں. تو ان کو اگر ہوسٹیج بنانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ اسی طرح جس طرح کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں کچھ سال پہلے واقعہ ہوا تھا, تو اس طرح کا واقعہ دوبارہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور میں اس کو اس لیے بار بار اس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ رزمک شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی ایک کیڈٹ کالج ہے, اور اس کے علاوہ سپن کائی جو ہے یہاں پہ بھی ایک کیڈٹ کالج ہے. تو اگر کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ ہو گیا ہے تو پھر رزمک کے اور سپن کائی کے جو کیڈٹ کالج ہیں ان پر بھی خطرہ موجود ہے. اس لیے وہاں پر سیکورٹی بڑھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو کیڈٹ کالجز ہیں یہ قبائلی علاقے میں موجود ہیں. بظاہر 25ویں آئینی ترمیم کے بعد سے یہ جو قبائلی علاقے ہیں یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں, لیکن جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. کیڈٹ کالج وانا پر حملہ جو ہے اس نے یہ جو باقی کے تعلیمی ادارے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو 2 کیڈٹ کالج ہیں, ایک رزمک والا اور ایک سپن کائی والا, تو ان کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی بہت سے جو خدشات ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں. اب یہ ساری بات کرنے کے بعد کہ یہ ایک سیکورٹی فیلئر ہے, ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دلی میں بلاسٹ ہوا جس کا کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, انڈین میڈیا نے کوشش کی کہ اس بلاسٹ کا تعلق پاکستان سے جوڑا جائے. دلی میں جو لال قلعے کے قریب جو میٹرو اسٹیشن ہے وہاں پر جو بلاسٹ ہوا, تو اس کے بعد پھر اسلام آباد میں بھی ہو گیا. یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, یہ ٹٹ فار ٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو
ایک اس وقت ہم ہائی سیکورٹی الرٹ پہ آ چکے ہیں، اور اس میں یقیناً یہ حقیقت جو ہے اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو حملہ آور ہیں جنہوں نے تھوڑے دن پہلے دھمکی دی تھی، اور وہ ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے بتایا جا رہا تھا، وہ خود بتا رہے تھے کہ ہم ٹی ٹی پی سے ہیں، تو ان کو افغان طالبان کی سپورٹ تو ہے، افغان طالبان اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور افغان طالبان جو ہیں وہ پہلے کہتے تھے جی ان سے مذاکرات کریں، تو آپ نے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ 2004 میں شروع ہوئے تھے، ٹی ٹی پی جو ہے یہ 2007 میں بنی ہے، لیکن اس علاقے میں جب 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے افغانستان میں امریکی فوج کے آنے کے بعد اپنی پالیسی تبدیل کی، اور اب وہ افغان طالبان جو پہلے پاکستان کے بہت قریب تھے ان کے لیڈروں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، اور ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ان کے خلاف پاکستان میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو ٹرائبل ایریا کے نوجوان تھے جو اپنے آپ کو پاکستانی طالبان کہتے تھے، انہوں نے پھر ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، اور 2004 میں پہلا جو امن معاہدہ ہوا تھا، ایک مقامی لوکل طالبان کمانڈر، اس کا نام نیک محمد تھا، اور کور کمانڈر پشاور تھے لیفٹیننٹ جنرل صفدر حسین صاحب، انہوں نے جا کے اس کو ہار پہنایا، اس نے صفدر صاحب کو ہار پہنایا، ایک معاہدہ ہوا، اور اس کے بعد ایک ڈرون اٹیک میں وہ نیک محمد مارا گیا اور وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد پھر کچھ اور معاہدے ہوئے، لیکن وہ کوئی ایک ڈرون اٹیک ہوتا تھا اور وہ معاہدہ ٹوٹ جاتا تھا۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد کی لال مسجد میں آپریشن ہوا 2007 میں پرویز مشرف کے دور میں، اس کے بعد یہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان بنی۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی بہت سے مذاکرات ہوئے، وہ ناکام ہوتے رہے۔ تو اب جو خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی صوبائی حکومت ہے وہ کہتی ہے جی مذاکرات کریں، لیکن اب یہ جو دو واقعات ہو گئے ہیں، ایک کیڈٹ کالج وانا پر حملہ ہو گیا اور اب اسلام آباد میں بھی حملہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو ایک پاکستان میں جو ایک پبلک اوپینین ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کی تو حمایت نہیں کرے گی، لیکن اس میں یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ اب پاکستان کی وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں اور سیکیورٹی فورسز اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر تو یہ جو ایک دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ سارا زور جو ہے وہ حکومت کا اور ریاستی اداروں کا وہ یہ ہے کہ آپ نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانی ہے، تو وہ منظور ہو گئی ہے، تو لیکن اس کو منظور کروانے پہ اتنا زور لگا کہ باقی جو معاملات ہیں وہ ان سے توجہ ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور توجہ کن معاملات پہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہے خیبر پختونخوا کا سہیل آفریدی، اس کو نااہل قرار دینا ہے، ان کے خلاف سائبر کرائمز کا جو قانون ہے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025، اس کے تحت ایک ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اور غالب امکان یہی نظر آ رہا ہے، بلکہ خدشہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے اس کو کسی عدالت میں چلا کے تو ان کو کنوکٹ کر دیا جائے گا، اور جب وہ کنوکٹ ہو جائیں گے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ اچھا، یہ جو کام کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو عدالت کے ذریعے کنوکٹ کروایا جائے گا، یہ وہ ہے جو کام ہے جو سہیل آفریدی بھی چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ یہی ہو، کیونکہ ان کے جو بیانات ہیں اور ان کا جو عمل ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ صوبائی حکومت چلانے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تحریک چلائی جائے۔ لیکن یہ جو ایک اچانک پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں، اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو بھی یہ جو آپس کے جو سیاسی اختلافات ہیں تھوڑا سا ان کو بھلانے کی ضرورت ہے فار دا ٹائم بینگ، اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہاتھ نہیں ملا سکتے تو کم از کم ٹیلی فون پہ رابطہ رکھیں، اور یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر شروع ہوئی ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ جو دھمکیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو اب اس کا براہ راست تعلق پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ان مذاکرات کی ناکامی سے بھی ہے۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ مذاکرات کی
ناکامی کے بعد شروع ہوئے ہیں، اور ترکی کوشش کر رہا ہے، قطر بھی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو۔ یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جانا چاہیے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں نہ تو افغان طالبان اتنے انٹرسٹڈ ہیں مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنے میں، اور نہ ہی مجھے پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اتنی انٹرسٹڈ نظر آتی ہے۔ اور دونوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ایک اٹ کھڑکا ہے وہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، یہ جو جن کو آپ خارجی کہتے ہیں یا ٹی ٹی پی کہتے ہیں، لیکن اس وقت کابل میں جو ایک نظام جو ہے ریاستی نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ افغان طالبان ہیں، ان کے ساتھ اگر مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ شروع ضرور کریں، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے بہت سے دشمن ہیں۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے آپ کا انڈیا، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے، اور اسی لیے کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ادھر دلی میں ایک بلاسٹ ہوا اور جوابی طور پر اسلام آباد میں بھی ایک بلاسٹ ہو گیا، اور جو سوشل میڈیا پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں وہ دھمکیاں جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد میں حملہ ہوگا، وہ دھمکیاں یہ ہے کہ پنجاب کے کچھ شہروں میں بھی حملہ ہو سکتا ہے، اور انہوں نے جو پنجابی طالبان ہیں انہوں نے بھی کوئی ویڈیوز جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ تو یہ جو کوئی بھی لوگ ہیں، اصلی ہیں نقلی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، بہرحال انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اب آخر میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو صوبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک تمام چیف منسٹرز کی ایک میٹنگ بلائیں، اور آپ یہ جو آئینی ترمیمیں کر رہے ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ فی الحال ان آئینی ترمیموں کا مقصد تو یہ نظر آتا ہے کہ چند افراد جو ہیں وہ طاقت کو اپنے ہاتھوں میں اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ اپنے ہاتھوں میں طاقت اکٹھی کر رہے ہیں آئینی ترامیم کے ذریعے، اس کا کوئی عوام کو بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جی پیس، سیکیورٹی، ڈیولپمنٹ، تو اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے پاکستان کی تو اس کے لیے پیس تو لے کے آئے نا، اس کے لیے پیس اس وقت آئے گا آپ سیکیورٹی مضبوط بنائیں گے، تو سیکیورٹی تو ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو پلیز آپ کی مہربانی یہ جو پیس، سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ پہ صرف آپ کانفرنسیں نہ کروائیں، صرف نعرے نہ لگائیں، صرف بڑی بڑی تقاریر نہ کریں، بلکہ عملی طور پہ بھی پاکستان میں پیس اور سیکیورٹی جو ہے اس کو قائم کریں، تاکہ پھر ڈیولپمنٹ کا راستہ بھی کھلے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر تمام ریاستی ادارے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پیس قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی، وہ یہ ٹیررسٹ جو ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی۔